اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر الماکرین۔ میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال۔ وقت کم، مقابلہ سخت ہے، چند دنوں کا کھیل باقی ہے، اور ان چند دنوں میں جو کچھ قاضی صاحب کے ساتھ ہونا ہے وہ میرا خیال ہے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی ایکسٹینشن نہیں ہوئی اور ابھی وہ ریٹائر بھی نہیں ہوئے، ابھی چند دن ان کے باقی ہیں، لیکن لان تان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پاکستان کے عوام کس قدر تپے ہوئے ہیں، کس قدر حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک ہلکا سا جو ہے نمونہ وہ سامنے آیا ہے، اور اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا کچھ اور خبریں بھی لے لیں، کیونکہ تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین، عمران خان صاحب کے مخالفین اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کریں تو کریں کیا۔ معاملہ یہ ہے جی کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، ان کے خلاف مقدمات احتساب عدالت میں بھی چل رہے ہیں، اسپیشل کورٹس میں بھی چل رہے ہیں، عام فوجداری مقدمات بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی وقفے کے ڈیلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ ان پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، ٹرائل ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب آصف زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے کہ کل احتساب عدالت میں ان کا مقدمہ تھا، توشہ خانہ گاڑیوں والا کیس آصف زرداری صاحب پہ تھا اور نواز شریف صاحب پہ تھا۔ تو اس پہ پہلے نیب نے کہا تھا کہ ہم یہ ریفرنس واپس لے رہے ہیں، لیکن اب پینترا بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں اور وہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ وہ لندن جا کر جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے جہاں عاصم منیر صاحب، ان کے ساتھ بھی کوئی دو ہاتھ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ بہرحال اب ایک نیا سٹیٹمنٹ عدالت میں دیا ہے نیب کے پروسیکیوٹر نے۔ آصف علی زرداری کا کیس ایف آئی اے کو بھیج دیا جائے گا، نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا، اور نواز شریف کا کیس الگ ہوگا اور آصف علی زرداری صاحب کا کیس الگ چلے گا۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا۔ اس سے پہلے یہ ریفرنس واپس لے لیے گئے تھے، اور فاروق ایچ نائک نے کہا بھی کہ جناب اس سے پہلے کیس واپس لے لیے گئے تھے، تو اس سے قبل جب کیس واپس بھیجا گیا تھا تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر نہیں تھے، یہ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا۔ لہٰذا آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس احتساب عدالت میں چلے گا یا نہیں، عدالت نے فری کین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ کر لیا محفوظ، اور اب 14 اکتوبر کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ اتنا لمبا ٹائم دیا گیا ہے، تقریباً 3 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس 3 ہفتوں میں آخر اس میں کیا منطق ہے، 3 ہفتے کیوں دیے گئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ فیصلہ تو 2 دن کے اندر بھی سنایا جا سکتا تھا، لیکن 3 ہفتے کا وقت دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس واپس نہیں ہوگا، وہ بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ زرداری صاحب کا کیس بھی واپس نہیں ہوگا، وہ بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ ایک کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہر صورت میں 26ویں ترمیم منظور ہونی چاہیے، وفاقی عدالت بننی چاہیے، بنیادی حقوق مسخ ہونے چاہیے، فوجی عدالتوں میں سولینس کے ٹرائل کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، یہ کہا ہے۔ اور اب نواز شریف اور زرداری صاحب پہ یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے، نیب کی بھی اور اسپیشل کورٹ کی بھی، کہ توشہ خانہ میں گاڑیوں کا معاملہ ان پہ لٹکتا رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تیور بدلے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت کے، زرداری صاحب کے بارے میں بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی بارے میں بھی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور دیگر میاں محمود رشید ہیں۔ ان کی درخواست ضمانتوں پر کارروائی نہ ہو سکی اور جج تعینات نہیں ہو سکا تھا، اس لیے سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ تو تھی آپ کے ساتھ کچھ خبریں۔ دوسری جانب کی اصل جہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور وفاقی عدالت جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے اقتدار کو کنٹرول کرنا ہے، اور اب اس کا متبادل جو ہے ریٹائرڈ آنریبل ججز نے اس کا متبادل دینا شروع کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ نے فیڈرل کورٹ بنانی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل میٹر دیکھے تو اس کا حل جو ہے وہ جیسے انڈیا نے نکالا تھا
ویسے پاکستان میں بھی نکل سکتا ہے. اس کے لیے نئی عدالت کی ضرورت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا ہی جو ٹاپ 5 سینئرز ہیں جو ہیں ٹاپ سینئر 5 سینئر ججز یا 7 سینئر ججز کا بنا دیا جائے کہ جناب جب بھی کوئی آئینی درخواست آئے گی تو سپریم کورٹ کے جو بھی پہلے 5 جج ہوں گے یا پہلے 7 جج ہوں گے وہ اس مقدمے کو سنیں گے. باقی جونیئر جج جو ہیں وہ اس میں نہیں بٹھائے جائیں گے تاکہ یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے کہ جناب پک اینڈ چوز والا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آئی ہے جو بدنیتی یہاں سے پکڑی جاتی ہے کہ اس وقت 60,000 مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں جن میں سے 100 کچھ مقدمات ہیں 120 130 یا 180 مقدمات جو ہیں وہ آئینی درخواستیں ہیں. یعنی کہ 60,000 مقدمات میں صرف 100 کچھ درخواستیں جو ہیں وہ آئینی ہیں. باقی سب کے سب عام درخواستیں ہیں. کوئی فوجداری مقدمات ہیں, کوئی سول میٹرز ہیں, کوئی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, کوئی حکومت اور مختلف کمپنیوں مختلف اداروں کے مابین ہیں. جبکہ آئینی درخواستیں صرف 100 کچھ ہیں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں اور جو ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جناب اس سے عام سماعتیں متاثر ہوتی ہیں تو اس کا ریشو بتا دیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ہے اگر آپ نے زیادہ جو پینڈنگ کیس ہیں اگر واقعتاً آپ عام آدمی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوور کورٹس میں جائیں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں جائیں, وہاں ججز بڑھائیں, ہائی کورٹس میں ججز بڑھائیں جہاں زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ ہیں. تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ایسا ہے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اور بھی ایک اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ قاضی صاحب کے آنے والے دن جو ہیں وہ کافی خراب دن شروع ہوا چاہتے ہیں اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے حالات و واقعات جو ہیں کوئی بہتر ہو سکے. اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں آ چکی ہیں اور بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی درخواستیں ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک درخواست اور سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور یہ جو درخواست ہے جی یہ سینئر سیاستدان ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں افراسیاب خٹک صاحب, انہوں نے یہ دائر کی ہے اور انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس ججز کمیٹی والا جاری کیا گیا ہے جس میں بینچ فکسنگ کا اختیار دیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کو. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درخواست دائر کی ہے کہ آرڈیننس جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ آئینی تقاضوں کو پورے کیے بغیر جاری کیا گیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے آئین کے آرٹیکل 89 کی خلاف ورزی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 173 عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ قرار دیتا ہے اور یہ جو ترمیمی آرڈیننس کا سیکشن 2 ہے یہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بھونڈی کوشش ہے. اور درخواست میں پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 173(3) کے برخلاف ہے اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ آئین میں درج شہریوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین کے آرٹیکل 89 کے برخلاف قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کے سیکشن 2 کو بنیادی حق سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے درخواست کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ ترمیمی آرڈیننس 2024 کے تحت کمیٹی کی تشکیل کے آفس آرڈر کو معطل کیا جائے اور درخواست کے زیر سماعت ہونے تک ترمیمی آرڈیننس سے پہلے والی ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں. اور جو قاضی صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے جسٹس منیب اختر کو بھی کمیٹی سے نکال دیا اور اگلے سینئر جج کو بھی اگنور کیا اور جونیئر جج جسٹس امین کو وہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں اور اپنی پسند کی کمیٹی بنا کے پسند کے بینچ بنا کر پسند کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. لہذا یہ درخواست بھی آ چکی ہے. جبکہ دوسری درخواست چودھری احتشام الحق ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی اور اس میں بھی پاکستان میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. تو اس طریقے سے اس میں سیکرٹری وزارت قانون اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری کابینہ کو بنایا گیا ہے جناب فریق اور یہ کہا گیا ہے اسٹریٹ فارورڈ کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے ترمیمی آرڈیننس یہ آئین سے متصادم ہے اور کسی بھی صورت میں اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب احتجاج کی کال دے چکے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فی الفور چیف جسٹس کے طور پر تقرر کیا جائے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے.
اب آتے ہیں جی قاضی صاحب کی طرف۔ قاضی صاحب کے حالات جو ہیں وہ کافی پتلے ہیں، اور قاضی صاحب کے حالات نہ صرف پتلے ہیں بلکہ اب ان کو پبلک پلیسز پہ باقاعدہ طور پہ ان پہ لان تان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور لوگ جاتے ہیں وہ جب مارکیٹ میں ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے، وائرل ہو گئی ہے، اور اس ویڈیو کے مطابق وہ جاتے ہیں ایک بیکری پہ، شاید کوئی ڈونٹس کی شاپ ہے اسلام آباد میں، اور وہاں جاتے ہیں اور وہاں خریداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک نوجوان پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ عیسیٰ فائز ہیں نا؟ تو ساتھ کھڑی خاتون ہیں، وہ تصدیق کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو لعنت بھیجنی تھی، کہ آپ پہ لعنت ہے، آپ پہ لعنت ہے۔ تو یہ لعنتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ابھی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، اور ایکسٹینشن کے بعد پاکستان کے عوام کیا حشر کریں گے، یہ ہم سب پر بہت اچھی طرح ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ ایکسٹینشن ایک لعنت بن چکی ہے، اور ایکسٹینشن کی وجہ سے ادارے کمزور ہو رہے ہیں، اور مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر عہدوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، گیو اینڈ ٹیک پہ سودے بازی ہوتی ہے، اور پھر معاہدہ لندن کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ لہذا قاضی صاحب کے ساتھ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہو چکا ہے، لیکن اس سے اگلا جو ستم ہے وہ یہ ہے کہ جی جو یہ بیکری ہے وہ سیل کر دی گئی، اور جس نے ویڈیو بنائی ہے، جس نے کہا تھا، وہ اور اس کی فیملی مبینہ طور پر مسنگ ہے اور زیر حراست ہے، اور ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اور سوشل میڈیا پہ یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ جناب یہ ظلم بند کیا جائے، اور قاضی صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور درگزر کریں اور ان کو رہا کروائیں، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس فیملی کو یا اس کے پورے خاندان کو ہی اٹھا لیا جائے اور ان پہ ظلم شروع کر دیا جائے۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، یہ ہے صورتحال۔ تو آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اور ایکٹیویٹیز بھی آئیں، اور یہ جو ہدف کیا گیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، امینڈمنٹ کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فی الوقت جو ہے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلائے جانے کی تجویز زیر غور ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب آئیں گے تقریباً 28-29 تاریخ کو پاکستان پہنچیں گے، اور اس کے بعد اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز ہے۔ ایک اور افواہ بھی چلائی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 سینیٹرز کا نام لیا جا رہا تھا کہ شاید وہ کوئی فلور کراس نہ کر دیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے، اور اب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ صاحب، 2 ممبرز نے مخالفت شروع کر دی ہے، اور 2 ممبرز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے، اور ہم بڑھاپے میں توہین عدالت جیسا سٹگما جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو وہ قاضی صاحب کے پاس نہیں لگے گی، بلکہ اسی لارجر بینچ کے ساتھ لگے گی جس نے فیصلہ دیا ہے، اور اس لیے 2 الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں وہ سائڈ پر ہو چکے ہیں، اور اب اگر ایک اور ممبر بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی، اور سلطان راجہ اور ان کے ساتھ 1 ممبر رہ جائیں گے، باقی 3 ممبر اگر دوسری جانب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دے دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے جی ابھی انتظار کیجیے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ منتظر ہے کہ اسے پیغام کیا ملتا ہے، کیونکہ چینج آف کمان ہو رہا ہے، اور چینج آف کمان کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی ذرا تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے، اور ویٹ کر رہا ہے کہ اسے کوئی کلیئر میسج آ جائے تو پھر ذرا وہ اپنا فیصلہ سنائیں، جبکہ آئین اور قانون جو کہتا ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ کہتا ہے، اس کے لیے انہیں کسی اور جگہ سے سگنلز وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔